شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله۔ حضرت ابن ابی سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میں چونکہ جب بھی حدیث شریف لکھتا تھا، میں حضور علیہ السلام کا جو اسم گرامی لکھتا تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے بخش دیا۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم پاک ہم سنیں یا بولیں یا لکھیں، درود شریف بھیجنا چاہیے، اور جب لکھیں تو لکھ کر درود شریف بھیجنا چاہیے، یعنی کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ آج کل سواد صلعم وغیرہ جو لکھنے کا رواج ہے یہ غلط ہے، اور حضور علیہ السلام کے اسم پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے سواد لکھنا یہ حرام ہے۔ رضی اللہ عنہ کی جگہ رے زواد لکھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کی جگہ رے ہے لکھتے ہیں، علیہ السلام کی جگہ عین لکھتے ہیں، جل جلالہ کی جگہ آدھا جیم لکھتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے رواج جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ
وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. پانچوں وقت کی نمازوں میں اور نماز کے بعد 41 بار یا رشیدو جو پڑھا کرے گا انشاءاللہ وہ نیک بن جائے گا. لیکن آپ کو بتایا کہ بیماری کے لیے دوا کھاتے ہیں جب تو کچھ پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے, کچھ پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ پرہیزی جو وہ آدھا علاج ہے, پرہیزی آدھا علاج ہے. تو کہیں ایسا مت کرنا کہ آپ یا رشیدو 41 بار تو پڑھا کریں پھر خامخواہ فجر میں سویا کریں کہ میں تو نیک بن گیا کیونکہ میں یا رشیدو پڑھتا ہوں, جو 41 بار پڑھے وہ تو نیک بن جاتا ہے اور میرا حوالہ دے دے مجھے بدنام کر دے. تو یہ کہ پرہیزی بھی کیا کریں ذرا, یعنی مطلب ہے کہ نیکی کے لیے قدم بھی اٹھایا کریں. خالی مطلب یا رشیدو پڑھنے سے بھی آپ خوش فہمی میں پڑ جائے گا, اب میں یا رشیدو پڑھ لیتا ہوں میں بہت نیک آدمی بن گیا. تو یہ کہ معاملہ دونوں ہی طرف سے ہونا چاہیے نا. کہ مطلب یوں سمجھیے کہ فصل چاہیے, ہمارے پاس کھیتی ہے, فصل چاہیے. تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کون سی کھاد زیادہ عمدہ ہے, کافی آتی ہے نا, تو کون سی کھاد زیادہ عمدہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس کا نسخہ تجویز کر دیا کہ اسی طرح سے کھاد بنا لو, اس طرح سے کیمیکل کھاد تم لے لو اور اس طرح مطلب زمین پر وہ ڈالا کرو. تو اب آپ کھاد ڈال کر مطمئن ہو رہے ہیں کہ الیاس نے کھاد بتائی تھی بہت اچھے والی, تو اب فصل اپنی ٹوپ کی جائے گی. اور پھر آپ مجھے برا بلا کہیں گے اتنی قیمتی ہم نے کھاد ڈالی اور فصل اچھی نہیں آئی, تو میں کم از کم یہ تو پوچھوں گا نہیں بیج بھی ڈالا تھا نہیں. تو آپ بولے آپ نے یہ نہیں بتایا تھا, تو میں نے پچھلی بار شاید آپ کو پرہیزی نہیں بتائی تھی, صرف یا رشیدو بتا دیا تو یہ نہیں بتایا کہ نیکی کرنے کی کوشش بھی کرنا. تو جس طرح آپ کھاد ڈالنے سے ساتھ ساتھ بیج بونا ضروری سمجھتے بھی ہیں, تو اسی طرح یا رشیدو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ذرا عبادت کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا. باقی آگے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ہی فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال برکت دے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نیک نہیں بھی بن سکے تو 41 بار یا رشیدو پڑھنے کا ثواب تو کہیں نہیں گیا انشاءاللہ, کیونکہ وہ نیک بننے کی نیت سے پڑھنا یہ تو بہت بڑا ثواب ہے. نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بڑا فقی ہے کہ ہم جب کسی نیکی کی نیت کرتے ہیں نا, اس سے پہلے کہ ہم وہ نیک کام کریں وہ نیت کا ثواب لکھ دیتا ہے وہ فرشتہ. اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بڑا مطلب رحیم اور کریم ہے کہ جب ہم گناہ کی نیت کر بھی لیں تو وہ قلم روکے رکھتا ہے, وہ قلم روکے رکھتا ہے کہ ابھی اس نے نیت کی ہے, دیکھو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اگر ہم وہ گناہ کر ڈالیں تو پھر جا کر وہ اس کا گناہ لکھتا ہے, خالی نیت کرنے سے وہ گناہ نہیں لکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے حال پر کرم ہے. تو آپ یا رشیدو پڑھتے رہیں گے اس نیت سے کہ میں نیک بن جاؤں تو انشاءاللہ بہت کچھ ثواب پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی یاد کرنے کی, اس کی عبادت کرنے کی صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمران بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ جلیل القدر صحابی ہوئے. یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, عمران میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے, کیا تم اس کی عیادت کے لیے میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کا فرمان میری سڑکوں پر. آپ فرمائے اور میں نہ سرکار یہ تو میری سعادت ہے, خوش قسمتی ہے کہ حضور مجھے لے جا رہے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑا. جب شہزادی کونین خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اطہر پر ہم پہنچے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستک دی اور سلام بھی فرمایا. اندر سے سلام کا جواب بھی آیا اور شہزادی کونین نے سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عرض کیا کہ بابا جان اندر تشریف لائے نا. تو ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ایک اور صحابی بھی ہیں, تم اچھی طرح پردہ کر لو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس
ایک ہی چادر ہے، میرے پاس ایک ہی چادر ہے اور میں اس سے مکمل طور پر اپنا جسم ڈھانپ نہیں سکتی. تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی اس ایک چادر کو اس طرح لپیٹ لو. مطلب ڈائریکشن آپ نے فرمایا. تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہر طرح سے لپیٹ کر دیکھا میرا سر کھلا رہ جاتا. تب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارکہ اپنی طرف سے اندر ڈال دی کہ لو اب ان دو چادروں سے اچھی طرح اپنے جسم کو چھپا لو. چنانچہ جب حضرت خاتون جنت نے اپنا پورا جسم چادروں میں لپیٹ لیا، مکمل پردہ کر لیا، تو اب عرض کیا بابا جان تشریف لے آئی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اندر تشریف لے گئے اور خاتون جنت کی اپنی شہزادی کی عیادت فرمانے لگے. شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم میں دو پریشانیوں میں مبتلا ہوں. بابا جان ایک پریشانی تو ہے بیماری اور ساتھ ہی دوسری پریشانی یہ کہ بھوک، مجھے بھوک بہت تنگ کر رہی ہے، کھانے کو نہیں ہے. اپنی لاڈلی شہزادی کی یہ بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. آپ رونے لگے اور روتے فرمایا کہ بیٹی خدا کی قسم 3 روز گزر گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. بیٹی میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا ضرور سوال کرتا، میں چاہتا تو اس کے لیے ضرور سوال کرتا اور اللہ تعالیٰ ضرور مجھے سیر فرما دیتا، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگوں. میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہوئی ہے، آخرت کو دنیا پر میں نے مقدم سمجھا، ترجیح دی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کا سوال نہیں کیا. پھر اپنی لاڈلی شہزادی کے کندھے پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا اور ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ بیٹی تجھے مبارک ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میں نے تیرے چچا زاد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ تیرا نکاح کیا. بیٹی جنت میں تجھے ایسا محل دیا جائے گا جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جنت میں تجھے ایسا محل دیا جائے گا جس میں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. چنانچہ میرے پیارے صاحب بھائیو اس حدیث مبارکہ پر آپ غور فرمائیے. لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں وہ خواہ بزرگ ہو یا نہ ہو، پھر اس سے اپنی عورتوں کا پردہ وہ ضروری نہیں سمجھتے. جیسا ہم جیسا کبھی جاتا بھی ہے، میں تو بزرگ تو کیا بزرگ کے پاؤں کی خاک تک پہنچا نہیں، اللہ کرے ان کے خاک تک پہنچ جاؤں تو پھر بھی انشاءاللہ بہت بڑی بزرگی ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بزرگ ہے، تو مصیبت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پردے کی ضرورت نہیں. اب کہیں گئے کسی کے گھر گئے تو آپ کو ذرا خواتین آئے ہیں، ارے صاحب وہ تو آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ سے کیا پردہ کرنا. یعنی کہ خیر ہم لوگ تو بچتے ہیں الحمدللہ، مطلب میں منع کر دیا کہ مجھے ڈانٹ بھی دیتا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں عورتوں سے بہت کتراتا ہوں. اچھا بہرحال لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کیا پردہ، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر گناہ بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ایک واقعہ پرانے مطلب کے دور کا ہے کہ ایک صاحب مطلب چلے گئے کہیں سفر پر جا رہے تھے، ان کی ایک جوان بیٹی تھی، تو اس گاؤں میں ایک نیک اور پرہیزگار شخص رہتے تھے، واقعی وہ بزرگ تھے، نہ کوئی شک، اس وقت تک وہ واقعی بہت بڑے بزرگ تھے. بولے میں اپنی بیٹی آپ کی مطلب کہ حفاظت میں دے کر جاتا ہوں، آپ اس کا خیال رکھیں ورنہ دور ایسا کہ اکیلی میں رکھوں گا کوئی حساب کتاب ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کمرے میں ٹھہرا، اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کمرے میں ٹھہرا دیا، اس کمرے میں اس کو ٹھہرا دیا گیا. پھر جناب والا معمول یہ رہا کہ وہ بزرگ جو ہے جب کھانے کا وقت آتا تو کھانا لے کر اس لڑکی کے دروازے کے آگے رکھ دیتے. وہ جب چلے آتے لڑکی نکال کر کھا لے، اس وقت تک کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. اس لڑکی کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور یہ مطلب اتنی تکلیف کریں اور تجھے دینے کے لیے آئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور یوں بھی پردہ تو رہ سکتا ہے کہ ان سے میں عرض کر دوں کہ حضرت
اپنے دروازے کے باہر رکھ دیا کریں. آپ میرے دروازے تک تکلیف کریں، چل کر آئے، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے دروازے تک آ جاؤں گی اور اٹھا کر لے جایا کروں گی. اس بزرگ کو جب اس نے کہا تو اس کی سمجھ آ کہ چلو پردہ تو آئیے، میں جاتا ہوں، یہ آ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یوں تھوڑی مطلب دینے کے لفٹ کی ابتدا ہوئی، تو اب وہ آنے جانے لگی، اس طرح سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، اور میرے جھوٹے برتن یہ دھوئیں، مجھے دھونا چاہیے. تو ابھی اس طرح دھونے کی کوئی سیٹنگ ہوئی. پھر یہ پکائے اور میں کھاؤں، مجھے پکا کر ان کو کھلانا چاہیے. تو یوں ذرا اور لفٹ اور گفٹ کا سلسلہ اب بڑھ چلا. اب تھوڑی 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 کر کے بے تکلفی شروع ہو گئی. یہ تو اللہ والے ہیں، ان کے سامنے کیا ہوں گے، میں تو ان کی بیٹی کے برابر ہوں، میں ان کی بہن کے برابر ہوں، انہوں نے کب مجھے نظر بھر دیکھنا ہے. تو وہ سامنے ہو گئی، اور انہوں نے بھی سوچا کہ آپ نے وہ کہا شیطان دیکھا سکتا ہے. جیسے آج ہر ایک بولتا ہے میں بہت پکا ہوں، مجھے شیطان نہیں دیکھا سکتا. پھر ایسا ہی آدمی بھی ٹھوکریں کھاتا ہوتا ہے. اللہ کی عنایت پر آدمی بھروسہ کرے، اپنے تقوی یا پرہیزگاری پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. شیطان کلٹی کھلا دیتا ہے، بالکل اس کو الٹ دیتا ہے اگر شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے. اپنے اوپر بھروسہ کریں نا کہ میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں اور میں سب سے زیادہ کمزور ہوں، مجھے شیطان ضرور گھما سکتا ہے، چاہے کوئی کو گھما سکے نہ. اس طرح اپنے آپ کو کمزور سمجھے کہ بس یا اللہ تو میری حفاظت کر شیطان سے، میں بچنے کی طاقت نہیں رکھتا. خیر تو وہ تھوڑی بہت اب الیک سلیک ان کی چل پڑی، آخر کار نہ ہونے کا ہو گیا. اب یہ بزرگ بڑے سٹپٹا ہے، ہائے اب کیا ہوگا، اگر بندہ آ گیا تو میں تو ہاتھ کے ہاتھ پکڑا جاؤں گا. چنانچہ اس بزرگ نے، سابقہ بزرگ نے، بزرگی تو ختم ہو گئی اس کی، تو اس نے اس لڑکی کو موقع پا کر ذبح کر دیا اور اپنے کمرے میں گڑا کھود کے اس کو دفن کر دیا اور زمین برابر کر دی. آخر کار جب اس لڑکی کا والد آیا، اس نے اپنی لڑکی کا مطالبہ کیا کہ میری لڑکی میرے حوالے کر دو، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زحمت کی. تو اس نے کہا کہ وہ آپ کی لڑکی، ہاں جی بڑا افسوس ہے مجھے بھی کہ آپ کے جانے کے چند ہی روز کے بعد پتہ نہیں خود ہی کہیں چلی گئی ہے. میں بڑا پریشان ہوں اس کے لیے، میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، جو میں کہیں ڈھونڈتا اس کو، بہت پریشان ہوں، وہ کہاں چلی گئی. وہ بزرگ جو تھا اس نے اپنا مطلب ڈرامہ شروع کیا اس طرح. اب وہ جو تھا وہ متقد تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بزرگ کچھ مطلب بددیانتی کر سکتے ہیں، خیانت کر سکتے ہیں. وہ رو دھو کے چپ ہو رہا، آئے میری لڑکی چلی گئی. رات جب وہ سویا تو شیطان اس کے خواب میں آ پہنچا اور شیطان نے اس کو کہا کہ جس بزرگ پر تم نے بھروسہ کیا نا، یہ بزرگ نہیں تھا، یہ میرا دوسرا روپ تھا، میرا دوسرا روپ ہے، اور اسی نے تیری لڑکی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے، اور یقین نہیں آتا تو اس کا کمرہ کھود کے دیکھ لے. خواب جب دیکھا تو یہ پریشان ہوا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور جا کر وہ بزرگ کے گھر دھاوا بول دیا، زمین امین کھود ڈالی. واقعی وہ اس کی بیٹی کی لاش برآمد ہو گئی. اب جناب والا اسی ہنگامے میں اس بزرگ کے متقدین بھی جمع ہو گئے تھے اور دونوں طرف سے اب خوب ٹھنڈ گئی اور اچھی خاصی وہاں لاشیں گر گئی. تو آپ نے دیکھا شیطان تو یعنی کہ ایک مسلمہ بزرگ، اس نے بھی جب پردہ چوکا تو نہ ہونے کا ہو گیا. تو یہ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے مطلب کردار ہمارے صحابیات کا، سرکار کی لاڈلی شہزادی کا اور صحابیات کا، کہ یہ مطلب پردہ بہت کرتی تھی. تو جب صحابی سے پردہ ہو سکتا ہے تو صحابی کے بعد کوئی ان کے مقابلے کی بزرگی نہیں. ایک صحابی یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں یہ تحریر فرمایا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جس گھوڑے پر سوار ہوں اور اس گھوڑے کی ٹاپوں سے، گھوڑا کا گھوڑا اس کی ٹاپیں قدم پڑتے ہیں، اس کی ٹاپوں سے جو مٹی اڑے اور وہ مٹی ان کے گھوڑے کی ناک کے نتنوں میں پہنچے، اس مٹی کے برابر کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا، بڑے سے بڑا ولی نہیں ہو سکتا. تو صحابی جیسا بزرگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو جب صحابہ کرام سے پردہ تو ماں و شما کی گنتی میں ہماری بزرگ ہے کا، تو کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا پیر عورتوں سے پردہ نہ کرے تو پھر یہ اس کی بھول ہی مانی جائے گی. پردہ ہی پردہ، حکم پردہ. اللہ قرآن عظیم میں سورہ نساء اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ نساء پردے پر، احادیث کریمہ پردے کی اہمیت پر مالا مال. یہاں تک کہ ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر بھی ازواج غالباً ایک دو وہ بھی حاضر خدمت تھیں. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی اندر آنے کی. یہ نابینے تھے, آنکھوں کی بینائی ان کی چلی گئی تھی. یہ نابینا صحابی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم اندر چلی جاؤ. تو ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے, وہ تو نابینا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نابینا ہے تو کیا ہوا, تم انہیں نہیں دیکھتی ہو؟ سرکار نے انہیں اندر بھیج دیا. آج کل لوگ بتانے کہ دین کے نام پر ہی بہت کچھ ہو جاتا ہے اور مذہبی لوگ پردہ نہیں کرتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا, مردوں کا اجتماع ہو رہا ہے اور میں عورتیں جمع کر کے بولنا شروع کر دوں اور میں نعوذ باللہ یہ بولوں کہ بھائی یہ تو سرکار کی سنت ہے اور سرکار نے عورتوں میں تبلیغ کی. اب یقیناً سرکار نے عورتوں میں تبلیغ کی, اس سے انکار نہیں, لیکن ظاہر کے پردے نہیں کی. اور اگر بالفرض سرکار نے ظاہری پردہ نہیں بھی فرمایا کسی موقع پر تو سرکار تو مالک الاحکام ہے اور سرکار کے بارے میں کوئی بدگمانی کرے وہ کافر ہے. لیکن ہم تو نہیں بچ سکتے. ظاہر کہ ٹھنڈی اور گرم تار جب ملے گی بلب تو روشن ہوگا. تو بہرحال میرے پیارے فرینڈ بھائیوں, معاشرہ بالکل ذلیل ہو گیا اور خوار ہو گیا اور مفاد پرست لوگوں نے ہماری جہالت اور ہماری کم عقلی سے فائدہ اٹھا کر عورتوں کو جمع کر کے بھی اس میں بولنا شروع کر دیا اور ان میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی, ہاتھ چموانے شروع کر دیے, پیر دبانے شروع کر دیے, نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیے معاذ اللہ. تو یہ ہماری مطلب کم عقلی اور نا اہلی کی وجہ سے. اگر ہم شریعت جانتے ہیں, آپ سورہ نساء اٹھائیے قرآن شریف کی, اس کی تفسیر پڑھ جائیے. کنز الایمان شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وسلم, آپ کو خود انشاءاللہ پتہ چل جائے گا پردے کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح بہار شریعت میں 16ویں حصے میں دیکھنے اور چھونے کا بیان, دیکھنے اور چھونے کا بیان, یہ پڑھ لیجئے آپ کو پتا چلے گا پردے کی کیا اہمیت. اور آج کل جو ہماری مطلب جہالت کی وجہ سے جو الٹے سیدھے بن کر بیٹھ گئے سمجھے, تو وہ لوگ جو ہماری مطلب کہ نادانی کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جمع ہو جاتی ہیں عورتیں, اور جس کو دیکھو مردوں کے بھی جمع ہوتی ہیں. کوئی تعویذ لے کر بیٹھا ہے, کوئی دھاگے لے کر بیٹھا ہے, کوئی مطلب الٹے سیدھے پھوپھا کرتا ہے, اس کو گوشت پاک آتے ہیں, کسی کو میرا داتار آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے مطلب لے کر ڈھونگ لوگ بیٹھے ہیں. عورتیں جمع ہو جاتی ہیں, بیچاری پیاسی ہوتی ہیں اور بالکل اتنا کلبت بھی ہوتی نہیں ہے, یہ جمع ہو جاتی ہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. کئی الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں جو جن اتارنے کے بہانے نہ جانے کیا کیا کر گزرتے ہیں. تو یہ ساتھ نکل کے وضاحت کر دیے جو پھونپھا کرتے ہیں اور دھنتے ہیں اور بولتے کہ میں گوشت پاک آیا, مجھے میرا داتار آیا, فلاں بزرگ کی سواری ہے, یہ سب ڈھونگ اور بالکل ڈٹنگ, بالکل ڈھونگ. کوئی ولی کوئی بزرگ کسی کے جسم میں حلول نہیں کرتا, یہ بالکل کوئی ثابت بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایک حدیث کو دکھا دے میں غلامی اختیار کر لوں گا, یہ جو اتنا ڈھونگ کرتے ہیں. یعنی کوئی دیکھو نا ولی جو ہے اس نے ہمیشہ پردہ کیا, پردے کی تلقین کی, اتباع سنت کی, جب تو اس کو ولایت ملی. اب یہ کہ عمر بھر تو پردے کی تلقین کرتے رہے, اب جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کسی گندی عورت کے جسم میں گھس گئے اور پھوپھا کرنے لگے اور ڈرامہ پورا شروع ہو گیا. یہ عجیب ہر جگہ ہر گلی میں ہو رہا, خاص کر پاکستان ہندوستان, باقی دنیا میں مشکل ہوتا ہے, یہاں بہت ہوتا ہے. آپ کے کراچی میں 20 جگہ ہوتی. یہ عورتیں بولتی ہیں میرے کو اس کی سواری آ گئی, وہ ولی آ گئے, وہ بزرگ آ گئے. یہ بالکل بکواس ہے, اصل یہ ہوتے ہیں جن, یہ غضب کے جھوٹے ہوتے ہیں. نیک جن بھی ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑے, جیسے مسلمانوں میں نیک تھوڑے, جو نیکیاں کی جسم اور روح دونوں پر اس کا ثواب مرتب ہوتا ہے سمجھے. اور جو کافر کی روح ہے تو کافر پر تو عذاب ہی عذاب ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کسی کو, کافر پر عذاب ہے. تو کیا صورت کافر کے جسم پر عذاب ہے, جسم میں گل سڑ کر مطلب غائب ہو جاتا ہے, ایک عجب الضم رہ جاتا ہے معمولی سا ذرہ, اس پر بھی کیا عذاب ہوتا ہے. تو کافر کے بھی جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوتا ہے. کافر کی روح کسی میں گھس بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ وہ تو اول تو قید ہے. کافر جتنے بھی مرے آج تک اور مرتے رہیں گے, یہ اسلام کا عقیدہ اور اصول ہے کہ کافر کی روح بالکل آزاد نہیں, وہ قید ہے. اور قید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عذاب میں گرفتار ہے, دے سانپ آ رہے ہیں, دے بچھو اور آگ اور کوڑے برس رہے اس پر. تو وہ جب ہائے ہائے کر رہی ہے کافر کی روح اور مندی ہوئی ہے, تو وہ کیا آپ کے جسم میں گھسے گی اور کیا اس کی ضرورت ہے مجھے وہ تکلیف پہنچائی. تو یہ جھوٹے جھوٹے عامل ہوتے ہیں جو موٹے موٹے ہوتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب وہ کافر کی روح آ گئی, فلاں کی روح آ گئی. تو یہ روح نہیں آتی. اگر مومن کی روح ہے, نیک ہے, تو وہ تو خود ہی عیش میں, اسے کیا کر آپ کو پتا ہے. اور کافر کی روح وہ خود ہی مطلب میں نے بندھی ہوئی ہے, اللہ کے عذاب میں گری ہوئی ہے. اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت تو سوال ہی نہیں کہ کوئی چھڑا سکے. کہ اللہ تعالیٰ کی جو گرفت ہے یہ نہایت ہی سخت ہے. تو ایک عام مطلب پولیس بھی جب پکڑ لیتی کسی مجرم کو, ہتھکڑیاں ڈال دیتی ہے,
تو اس سے بھی چھوٹنا آسان نہیں ہوتا. کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گرفتار کر لے وہ والا چھوٹ کر بھاگ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کی گرفت سے کوئی چھوٹ ہی نہیں سکتا, تو کافر تو گرفتار ہے, وہ چھوٹ سکتا ہی نہیں. وہ یہ بالکل ڈھکوسلا ہے. ہاں راہ جن اثر کرتا نہیں کرتا, تو جن اثر کرتا ہے, جادو بھی اثر کرتا ہے. یہ طاقتیں ہیں. جن کا انکار تو کفر ہو جائے گا اگر کوئی کہے کہ میں جن کا وجود نہیں مانتا, کہ جن کا وجود قرآن عظیم سے ثابت ہے. سورہ جن پوری قرآن میں موجود ہے, سورہ جن. تو جن کے وجود سے انکار نہیں, جادو کے وجود سے انکار نہیں. قرآن میں جادو کا ذکر جگہ جگہ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بہت زیادہ مشہور ہے, ہاروت ماروت کا قصہ بھی عام طور پہ لوگوں کو پتا ہے. تو جادو کا وجود بھی ہے, تو جادو بھی اثر رکھتا ہے, جن بھی اثر کرتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تو بہرحال میرے پیارے سائی بھائیوں, پردے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اور بدقسمتی, ہائے بدقسمتی, ہائے بدقسمتی کہ آج پردہ ختم ہو گیا. پردے کا مفہوم لوگوں نے بدل دیا. بس جی وہ دل کا پردہ ہونا چاہیے. ہماری بہنیں بازاروں گلیوں میں گھومے بغیر ان کو چین نہیں آتا. بس جی دل کا پردہ ہونا چاہیے. اچھا بابا تم نے دل کا پردہ کر لیا, تم بن سور کر نکلی, اور تمہارے دل پر تم نے پردہ ڈال دیا جو ویسے ہی پردے میں تھا, اندر تھا, نظر نہیں آتا تھا. تو تم نے اپنے زوم فاسد میں دل پر پردہ ڈال دیا, تو اب انہیں نکلنے نکھو مردوں کی آنکھوں پر اور دل پر پردہ کون ڈالے گا؟ بھائی عورت کہتے ہیں میرے دل پر پردہ ہے, تو ان مردوں کے دل پر پردہ کون ڈالے گا؟ یہ گڑبڑ کرتے ہیں, اس کا کیا؟ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا؟ نتیجہ جب پردہ اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی عجیب و غریب خبر, دل کے پردے والی خواتین, تو یہ ہم تصور دل کا پردہ ہوتا ہے. تو وہ دل کے پردے والی دو خواتین میں آخر وہ پردہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ ایک نہیں, دو نہیں, 4 مردوں کے عشق میں گرفتار ہو گئی. بڑی یعنی خاندانی عورتیں تھی اور بڑی مالدار عورتیں, بہت مالدار. آخر کار ان 4 جنوں کی وہ باتوں میں آ گئی, اور 25,000 روپے نقد اور 50,000 روپے کا زیورات, اخبار کی خبر کے مطابق وہ انہوں نے سمیٹا, اور ان 4 کے ساتھ وہ فرار ہو گئی. نتیجتاً کئی مہینوں تک ان 4 نے ان کو سنبھالا دونوں کو, اور آگے آپ سمجھدار ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر جب یہ ڈرے کہ اب کہیں آگے چل کر پاپ کا گھڑا پھوٹ جائے گا, تو ان دونوں کو انہوں نے کر دیا قتل, مال وال سارا دبا لیا. اب یہ مال بانٹنے کے چکر میں پڑے, یہ 4 جنے کے 75,000 کس طرح تقسیم کریں. تو ظاہر اب 4 میں 4 یکساں تو نہیں ہوتے نا, ایک ذرا تکڑا ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, ایک ہمت والا ہوتا ہے, ایک ذرا ڈرپوک ہوتا ہے, میں نے زیادہ محنت کی, میں نے زیادہ محنت کی ہے. تو اس طرح یہ 4 بندے تھے, یہ لڑ پڑے. اب لڑ پڑے تو بھانڈا پھوٹ گیا, پولیس نے پکڑ لیا. تو یہ ساری مطلب ہے کہ داستان خرافات نشان باہر آئی. اب یہ ہوتا ہے دل کے پردے میں, یہ ہوتا ہے. وہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آدھا پاؤ بوٹی یا آدھا پاؤ بوٹی, پاؤ بوٹی آپ گوشت کی لیتے ہو, تو اگر یوں کر کے آپ نکلو بازار میں تو کیا ہوگا؟ بوٹی کھلی چھوڑ کے یوں کر کے نکلو, کیا ہوتا ہے؟ چیل لے جاتی ہے نا, سب بچہ بچہ جانتا ہے, چیل لے جاتی ہے. تو ان کو آپ پردے میں رکھتے ہو نا, پاؤ بھر بوٹی کو, اس کی حفاظت کرتے ہو, چھپا کے رکھتے ہو کہ چیل لے جائے گی. تو اسی طرح 2.5 من کی بوٹیاں آپ روڈ پہ پھینک دیتے ہو آزاد بالکل, تو پھر ان کو بھی چیلیں لے جاتی ہیں نا. تو 2 ٹانگ والی چیلیں, بغیر پر کی چیلیں لے جاتی ہے نا, اور پھر کیا حشر کرتی ہے, پھر آپ روتے ہو کہ ہائے بھاگ گئی, وہ بھاگ گئی, یہ بھاگ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یعنی کتنا معاشرہ خراب ہو گیا, کتنا معاشرہ خراب. اور پھر بھی اگر ہم بولتے ہیں تو ہماری بات اچھی نہیں لگتی کہ یہ مطلب دقیانوسی باتیں کرتے ہیں, یہ پرانی باتیں کرتے ہیں, یہ تو ایڈوانس دور ہے. تو لیٹسٹ باتیں کرنی چاہیے, اس کو مطلب زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کی عزت اور عصمت کو قربان کریں, تمہاری طرح بالکل نالائقوں کی طرح ہنسے ہو, کیا یہ کریں؟ ہمیں وہ پرانا دور ہی اچھا ہے, 1400 سال والا. کیوں جی, آپ کو بھی وہی پسند ہے نا؟ ہمارے آقا والا دور ہی پسند ہے, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ. تو میرے پیارے صاحب بھائیو, واقعی وہ دور بڑا نورانی اور رحمت بھرا دور تھا. اتنی غیرت اور مربت ہوتی تھی. ایک نوجوان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی. وہ شادی کے بعد جب اپنے گھر تشریف لے گئے, اپنے گھر تشریف لے گئے, تو یہ دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ان کی دلہن, نو بیاہی دلہن دروازے پر کھڑی ہوئی. ان کی مطلب یعنی کہ بالکل یعنی کہ گھوم گئے, اور فوراً وہ نیزہ نکالا اور اس پر ڈٹکے کہ ابھی اس کو مطلب اس میں نیزے میں اچھال. وہ ایک دم سہم گئی اور چیخنے لگی کہ میرے سرتاج, مجھے بعد میں مارنا تھا, میں کیوں نکلی, ذرا اندر جا کر دیکھ لو اندر کون ہے. میں نکلی نہیں, میں نکالی گئی. وہ ایک دم پیچو تاپ کھاتے ہوئے اندر گھسے, گھر میں داخل ہوئے کہ دیکھیں کون اندر بدماش گھس گیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچھونے پر ایک خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہوا ہے. فوراً سمجھ گئے کہ سانپ کی وجہ سے بیچاری ڈر کر جان بچانے کے لیے بھاگ آئی. فوراً وہ سانپ کی طرف لپکے
اور سانپ کو نیزا جو مارا نا تو وہ نیزا سانپ کے اندر گھس گیا, سانپ کو پھرو دیا نیزے میں, لیکن جذبات میں حملہ تو کر دیا, اپنی حفاظت کا خیال نہیں رہا. سانپ کو جیسے نیزا پھرویا نا, سانپ نے تڑپ کر اس صحابی کو ڈس لیا. وہ تھوڑی دیر میں وہ صحابی بھی تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے اور وہ سانپ جو تھا وہ بھی مر گیا. اتنی غیرت. اور آج کل سلمان اپنی بیگم کو سجا کر, اچھے کپڑے پہنا کر, انگلی میں لے کر شاپنگ کے لیے نکلتا اور فخر سے پھولا نہیں سماتا, حالانکہ بے شمار گندی نظریں اس کو تاک جھانک کر دیکھ رہی ہیں, اس کو جھانک جھانک, اور یہ بے وقوف اور بے مربت مسکرا رہا, اس کو غیرت نہیں, ڈوب مرنا چاہیے. اس صحابی کی غیرت پر قربان, ان کی قبر انور پر کرو سلام, انہوں نے پردے کا درس دیا. آج ان کا نام لیتے ہیں تو بے اختیار زبان پر آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہمارا جب نام زبان پر آئے گا تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ یہ وہی تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, اور دین کا نقشہ یہی لوگ بگاڑتے تھے, سنتوں کی یہی لوگ مخالفت کرتے تھے, دین کی طرف نہ خود آتے تھے نہ اپنے گھر کے افراد کو آنے دیتے تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہی کو سمجھا تھا. تو میرے پیارے بھائیوں, غور فرمائیے کس قدر دور نازک کو چلا. نہ صرف شاپنگ بلکہ اپنی بیگم کو لے کر فلم میں بھی جاتے, سنیما گھر جاتے, سب کچھ کرتے, یہاں تک کہ وہ اسکوٹر پر بٹھا کر پیچھے بیوی کو بیگ کو لیے پھرتے, شرماتے نہیں. ہماری کبھی نظر پڑ جاتی بے اختیار تو ہمیں شرم آ جاتی ہے, ان کو شرم نہیں آتی. تو پیارے بھائیوں, ہم مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے, ہم مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنی گھر کی خواتین کو جب تک ہماری چلتی ہے ہم روکیں. باپ اپنی بہو بیٹی کو کوشش کر کے روک سکتا, ہاں چھوٹا بھائی اپنی بڑی بہن کو نہیں سمجھا سکتا, بیٹا اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتا. اور میں ان کو سمجھاتا ہوں اپنے بھائیوں کو کہ تم اپنی ماں بہنوں کو کہا بھی مت کرو, ماں بہنوں پر نہیں چلتی. اگر بہت بڑا بھائی ہے, ہیڈ آف دی فیملی ہے, گھر کا پورا مطلب وہ سرپرست ہے, تو وہ اپنی بہن کو کنٹرول کر سکتا ہے, بڑا بھائی. لیکن عام طور پہ بیچارے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ان کے گھروں میں تو اتنی سختیاں ہوتی ہیں, ان کو تو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, یعنی زخمی کر دیا جاتا ہے بیچاروں کو. اس جرم میں کہ جس داڑھی والے آقا کا اگرچہ ہم نے کلمہ پڑھا, تم نے اس کی نقل کیوں کی, اس لیے مارتے, اس لیے مارتے. نیند میں اس لیے داڑھی کاٹ دیتے, ہم نے اگرچہ داڑھی والے آقا کا کلمہ پڑھا لیکن تجھے ان کی نقل نہیں کرنے دیں گے. تو میرے بھائیوں, اتنے میں سمجھ جاؤ کہ اگر نعوذ باللہ کسی کو سنت سے نفرت ہے تو وہ سوچے کہ نفرت کس کی سنت سے ہے, جس کا کلمہ پڑھا اس کی سنت سے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا اس کی سنت سے, اس کے نقش قدم پر چلنے سے نفرت ہے. اپنے بچے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بیٹا دین میں زیادہ مت جا, بیٹا مولوی مت بن, دنیا کے ساتھ ساتھ رہے. نہ ہوگا. تم کہتے ہو دین اور دنیا ساتھ ساتھ, تو چلو جی اگر 10 گھنٹے تم دکانداری کرتے ہو, 10 گھنٹے لاؤ دین کے لیے, تو یہاں تو جمعرات کو 1 گھنٹہ بھی لوگ نہیں دیتے اور بولتے دین اور دنیا ساتھ ساتھ. تو یہ شیطان ایسا استاد ہے اور ایسے چکر دیے ہوئے. میں نے کب کہا کہ دنیا کو چھوڑ رہا ہوں, اور میں خود دنیا میں کھڑا ہوں, پیدا ہوئے تو اب دنیا ہی میں. اب دیکھیے میں خود بال بچے والا ہوں اور ان کو بالکل کھلاتا پلاتا ہوں, انشاءاللہ آپ سے اچھا کھلاتا ہوں گا میں. آپ کے بال بچے روتے ہوں گے, انشاءاللہ میرے بال بچے کھانے کے لیے روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا. تو مطلب بھی ان کی خدمت کر رہا ہوں, جیسا شریعت کا حکم ہے تو کرنا ہی ہے. تو یہ تو بات نہیں کہ آپ کو دنیا اچھا بات کہتے ہیں, یہ تو نذرانے بہت آتے ہوں گے. الحمدللہ میں نذرانوں پر بھی نہیں چلتا, اپنا کماتا ہوں کھاتا ہوں, اللہ کا فضل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو مطلب ہے کہ نذرانے دیتے ہیں اور یہ بیان کرتا ہے اور دعوت اسلامیہ کام کرتا نہیں. ایسی بات میں اللہ کا فضل ہے, اللہ دیتا ہے. آپ کیا دو, مجھے پتا ہے آپ لوگوں سے لوں گا تو پھنسوں گا. اگر میں نے آپ لوگوں سے لینے شروع, عقیدت مند بہت ہو گئے, بڑی آفریں کرتے, تو اگر میں ان کی آفر میں آ گیا, چلو کبھی 150 روپے کسی نے دیے لے لیے, اس کی بات بھی نہیں کر رہا نا, وہ تو جائز ہے اگر کوئی لے لے تو. میں ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں کہ مستقل جو مطلب بتے باندھ دیتے ہیں نذرانے, اگرچہ وہ جائز ہوں, لیکن الحمدللہ میں تو بہت دور رہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ دیں گے کب تک, اور دیں گے تو کل سنا دیں گے تو بھانڈا ذرا پھوٹ جائے گا. وہ اپنے لے اس سے نا کہ جو اگر سناوے تو دل اپنا بڑھ جائے, دل بڑھ جائے. اب مثال کے طور پر آپ مجھے دیں اور سال 6 مہینے تک دینے کے بعد پھر کسی کو کہہ دیں کہ اس کو میں دیتا ہوں, تو میرا موڈ سارا آف ہو جائے گا اور میں کہوں گا گرو نے مجھے سال بھر دیا نا, اب میں سال بھر کے وہ بھی لوٹاؤں گا اور دوسرے سال کے جرمانے میں بھی دوں گا کہ میں تیری باتوں میں آیا. ایک تو آپ سے لے کر آپ سنائیں گے تو میں مطلب پریشان ہوں گا, اور سرکار دے رہے ہیں اور وہ اگر سنائے, یعنی کسی کو اگر یہ کہہ دے سرکار خواب میں کہ الیاس کو میں کھلاتا ہوں, تو میرا اسے بڑھ جائے. تو ہم اس سے لیں نا کہ جو ہم انتظار کریں کہ وہ بھلے سنائیں ان کو. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے تو جہان کی آبرو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. تو بہرحال میرے پیارے سے بھائیوں,
وہ مجھے واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، اس کو کسی معتقد نے وہ نذرانہ باندھ دیا تھا اس کا وظیفہ، تو وہ چلتی تھی گاڑی، پھر وہ میرے جیسے جو چاپلوس اور خوشامد خور مرید ہوتے نا، انہوں نے کہا حضرت صاحب اب مہنگائی بہت بڑھ گئی، گزارا بڑی مشکل سے ہو گیا ہے، بس آپ کو ذرا زبان ہلانے کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، وہ دیتا بھی ہے تو کوئی آپ پر احسان تھوڑی کرتا ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے دیتا ہوگا، اس کو دعا کرانی ہوتی ہے، جیسے مرید لوگ سمجھاتے ہیں پیر صاحب کو، اور پیر صاحب اگر تصوف نہیں جانتے ہوتے اور صوفی خالی اپنے آپ کو کہتے، ہر مطلب دوسرا آدمی صوفی ہوتا ہے، آج کل تو داڑھی رکھ لی، لمبی لمبی زلفیں لٹک رہی ہیں، سمجھے، تو وہ صوفی صاحب بن جاتے ہیں، اور صوفی کے سواد سے باقی نہیں ہوتے بیچارے، عموماً مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو جو صوفی ہوتا اپنے آپ کو صوفی کبھی کہتا نہیں، میں تو اس کے خلاف ہوں کہ کوئی اپنے آپ کو صوفی کہے، کوئی اپنے آپ کو حاجی کہے، میں اس کے خلاف ہوں، دوسرا آپ کو حاجی کہے صوفی کہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اپنے آپ کو کہنا حاجی فلاں، صوفی فلاں، قاری فلاں، حافظ فلاں، اپنے منہ سے کہنا میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور میرے پاس اس کے دلائل، اگر ناگوار گزرے تو میرے خلاف بولنے سے پہلے مجھ سے ملاقات کر لینا، انشاءاللہ ذہن آپ کا صاف کر دوں گا، ورنہ شیطان غصہ تو دلاتا ہے، جب نفس کو بات کڑوی لگتی ہے جب ادھر غصہ آتا ہے، یہ نہیں بولتا ہے، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو صوفی بولتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو حافظ لکھتے ہیں، بولتے ہیں کہ وہ سارے غلط ہیں، یہی صحیح ہے، وہ سارے صحیح ہیں، میں غلط ہوں، لیکن میں کیوں غلط ہوں ایک بار مجھ سے سمجھ لو، پھر بھلے مجھے بولتے رہنا، ورنہ قیامت کے وقت پھنس جاؤ گے تو میں کیوں بولتا ہوں۔ بہرحال میرے پیارے صحیح بھائیوں، بزرگ جو تھے وہ اس کے مریدوں نے اس کو مشورہ دیا کہ جو فلاں آپ کو وظیفہ دیتا ہے، اب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، مالدار وہ بھی بہت زیادہ ہے، آپ اگر اشارہ کریں گے تو وہ ڈبل کر دے گا، وظیفہ دوگنا کر دے گا، تو بزرگ پہلے تو ٹالتے رہے، پھر ان کی باتوں میں آ گئے مریدوں کی۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کو یہ جو خوشامد خور ہوتے ہیں نیچے والے، وہ بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی واہ واہ کر کے مسکے لگا لگا کے اس کو ڈبو دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور یہ بزرگ کی بارے پھر بھی کمزوری ہوتی ہے کہ ان کی باتوں میں آ کیوں جاتے ہیں۔ خیر، تو اس بزرگ نے پھر موقع دیکھ کر اس مالدار کو تخلیے میں کہہ ہی دیا کہ آپ جانتے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، فلاں، یہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو ذرا دگنا کر دیں تو ذرا میرا دل زیادہ لگے گا، اور حکم حضرت بالکل، اب آئندہ انشاءاللہ میں دگنا حاضر کروں، سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک بار اسی مرید نے جس نے پیر صاحب کو مطلب میرے کہ دھکا دے دیا تھا بیچ سمندر میں، کہ حضرت تو کیا حال ہے، پھر اس کا وظیفے کا کیا ہوا، تو پیر صاحب نے ایک آئے سرد دل پر درد سے کھینچ کر کہا کہ بیٹے اس نے وظیفہ تو دگنا کر دیا، لیکن جب تک دگنا نہیں کیا تھا نا، پہلے جو یہ رقم دینے آتا تھا نا تو خود بڑے ادب سے لے کر حاضر ہوتا تھا، اب جب سے دگنا کر دیا ہے وہ بھجوا دیتا ہے، خود نہیں آتا ہے، اس میں وہ بدزن ہو گیا، سمجھے، امپریشن ختم ہو گیا اس پر کہ یار یہ بھی دنیا دار ہے، سمجھے، تو آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہ نذرانہ جو لین دین ہے یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس طرح مطلب ہے کہ انسان کو اپنے وقار کو بچانا چاہیے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ تو آپ نے اس حدیث پاک میں ملاحظہ فرمائی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر یعنی کہ 3 روز کے فاقے تھے اور رو پڑے آپ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر، لیکن یہ فرمایا کہ میں یہ دنیا اللہ سے نہیں مانگوں گا، میں نے آخرت مانگی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ حال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقوی اور پرہیزگاری کا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے اور جس میں ناظرین پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، میں چاپ کر رہ گیا، میں نے کہا سرکار کیا کیسر و کسرا تو اس قدر ٹھاٹ باٹ کرے، اور آپ سلطان دارین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کل کائنات کے مالک و مختار ہیں، اور آپ کی یہ مطلب ہے کہ سادگی اور یہ عاجزی کہ چٹائی نے آپ کے جسم ناظرین پر نشانات ڈالے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو عارضی دنیا دے کر بہلا دیا گیا ہے، کیسر و کسرا کو، کفار کو، ان کو عارضی دنیا دے کر پھسلا دیا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے آخرت کی ابدی نعمتیں، ہمیں آخرت میں نعمتیں ملیں گی، دنیا کی نعمتوں کو زوال ہے، اخروی نعمتوں کو زوال نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائے ہمارے آقا خدا کی قسم کیا نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے، کیا نہیں۔ صدیق و عمر رضی اللہ عنہ ایک بار سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ ایک بڑی چارپائی کی تھی، مطلب ہمارے تو بڑے خوبصورت پلنگ ہوتے ہیں، اب تو اس میں ریڈیو ٹی وی کے سوئچ بھی ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، موسیقی بھی ہوتی ہے، تو وہ سادہ سا ایک مطلب چارپائی تھی بڑی سی طرح، اور اس پر ایک کالی چادر بچھی ہوئی تھی اور سرکار اس پر خرام ناز تھے، آرام فرما۔ صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب دیکھا تو ان کا دل ہل گیا، جس میں ناظرین پر رسیوں کے نشان پڑ گئے،
انہوں نے بھی عرض کیا کہ سرکار کیسر و کسرا اتنے ٹھاٹ کریں، اس طرح مطلب تکلیف برداشت کریں. ان کو بھی یہی جواب دیا کہ ہمارے لیے آخرت، ان کے لیے دنیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی سوچیں، ہم بھی غور کریں، کیا سرکار کی محبت میں کبھی ہمیں بھی آنسو آئے؟ ہمارا بھی دل تڑپا، ہمارا بھی رواں کوئی کھڑا ہوا کہ دو جہاں کے سردار ہونے کے باوجود اس قدر غربت اور مسکینی کی زندگی آپ بسر کر رہے ہیں؟ اللہ، میرے آقا کو کیا کمی تھی؟ حالانکہ ایسی روایت ملتی ہے کہ آپ نے بعض اوقات فرمایا کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن اب نہ، مجھے نہیں. تو آج ان کے ماننے والوں، ان کا کلمہ پڑھنے والوں، ان پر جان چھڑکنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی سمجھا کہ بس دنیا کما لو، بس دنیا حاصل کر لو، دنیا حاصل کر لو، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا، اس قول کو میں آپ کو سناتا ہوں. وہ قول یہ کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، غربت سے، تنگ دستی سے انسان جتنا ڈرتا ہے، اگر وہ اتنا ہی جہنم سے ڈرتا ہوتا تو دونوں سے بچ جاتا، دونوں سے بچ جاتا. انسان جتنا دولت سے محبت کرتا ہے، اگر جنت سے بھی اسی طرح محبت کرتا ہوتا تو وہ دونوں کو پا لیتا. انسان جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے، ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے، اگر وہ باطن میں اپنے پروردگار سے اتنا ہی ڈرتا ہوتا تو وہ دونوں کے نزدیک سعید ہو جاتا، سعادت مند ہو جاتا. یہ قول اپنے اندر بے شمار حکمت کے موتی لیے اور اس کے ایک ایک حرف میں چشمے ابل رہے حکمت کے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دعوت اسلامی کو دن دونی رات چوگیں ترقی عطا فرمائے اور حضرت امیر اہل سنت کی عمر برکت عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں رکھے. اور یہ انہی کا فیضان ہے کہ آج جگہ جگہ محبتیں قائم کی جا رہی ہیں. دعوت اسلامی کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب رضوی قادری ہیں، جو کتب مدینہ حضرت علامہ ضیاء الدین مدنی رضوی علیہ رحمہ سے مرید بھی ہیں. میں نے ان کی کتابیں پڑھی، بہت سارے رسائل دیکھا میں نے. ان کے سطر سے عشق رسول پھوٹا پڑتا ہے. سنت سیکھنے سکھانے کا اتنا حسین، مؤثر اور بہترین انداز ہے کہ جو ان کے رسائل پڑھ لیتے ہیں یا ان کی تقریریں سن لیتے ہیں، ان کی طبیعت اور مزاج اصلاح کی طرف مائل ہو جاتا، جس کی ایک زندہ جاوید مثال فیضان سنت نامی کتاب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.